گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت گناہ کسے کہتے ہیں، کن گناہوں کی وجہ سے عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں 27ویں نشست ہے۔ سابقہ نشستوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو چل رہی ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ 15 ایسے اعمال کہ جب میرا امتی کرے گا تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آنا یقینی ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی بات تھی کہ مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنایا جائے گا، اور دوسری بات تھی کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ اسی امانت کے تعلق سے منتخب احادیث امانت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان احادیث میں اگر کسی اور بات کا بھی ذکر ہے جو ہمارے لیے ہماری زندگی کے تعلق سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ہمارے خیر کے کام آئے اور ہمیں شر سے بچانے کے لیے جو چیزیں زیادہ اہم ہیں، ضمناً ان باتوں کا بھی ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ 26ویں نشست میں ایک حدیث پاک کا حصہ پیش کیا گیا تھا، اور یہ 25 اور 26ویں نشست کی بات ہے کہ جس میں حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لی گئی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔
اور سچ بولنے کی اور وعدہ پورا کرنے کی اور امانت ادا کرنے کی اور خیانت ترک کرنے کی اور پڑوسی کی حفاظت کرنے اور یتیم پر رحم کرنے کی اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی اور سلام کرنے کی اور تواضع اور عاجزی کی۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائی، اور انہوں نے ان نصیحتوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ اور اس حدیث پاک میں جو پہلی بات تھی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اس حوالے سے ضمناً چند باتیں آئی تھی تو آپ حضرات کے گوش گزار کر دی گئی تھی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا حکم دیا، دوسری وصیت فرمائی کہ سچ بولنا۔ اس کا بھی ذکر ہم نے کر دیا کہ جھوٹ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور سچ کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اختصاراً ذکر ہوا ہے۔ تفصیلی طور پر انشاءاللہ جب اس حوالے سے بات آئے گی تو ہم کریں گے۔ اختصاراً ہم نے اس کا ذکر کیا کہ جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور سچ بولنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائے گا۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ اپنے تمام تر معاملات میں، چاہے ان کا تعلق اللہ کی عبادات و اطاعات سے ہو یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو، کسی بھی معاملے میں بندے کو جھوٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، نہیں رکھا، اگر آپ کہہ دیں گے، سچ کہہ دیں گے، تو اس میں آپ کا نقصان کچھ نہیں ہے، بلکہ ہوگا یہ کہ آپ کو ایک ڈر پیدا ہوگا کہ مجھ سے سوال ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں نماز پڑھ لوں۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، دنیاوی نقصان بھی ہوگا، اخروی نقصان بھی ہوگا۔ اسی طرح حقوق العباد میں بھی بندوں کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کا استعمال نہ کرے۔ آج جھوٹ کو بہانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، میں نے جھوٹ کہہ دیا، ایک بہانہ بنانا تھا، میں نے اس سے کہہ دیا، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کا ہم پر سے جو یقین ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے لوگوں کا جو یقین ہم پر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ ہمارے تعلق سے جو مطمئن رہتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، اس کا بھروسہ ہم پر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ بندہ جھوٹ سے پرہیز کرے اور اپنی مکمل زندگی سچائی میں گزارنے کی کوشش کرتا رہے اور گزارتا رہے۔ تیسری بات تھی عہد کو پورا کرنا۔ یہ تیسری وصیت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی کہ تم عہد کو پورا کرو، یعنی جو وعدہ تم کر رہے ہو ان وعدوں کو پورا کرو۔ آپ حضرات میں سے اکثر کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کسی نشست میں آپ کے سامنے کی تھی، مگر آج تھوڑا سا خلاصہ، اگلی بار جب آئے گی یہ بات تو انشاءاللہ تفصیلی طور پر ہم عرض کریں گے۔ مختصر سا خلاصہ میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں وعدے کے حوالے سے، اس لیے کہ انسان کو جب تک اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ میں کسی چیز کو پورا کر سکتا ہوں، اس وقت تک وہ وعدہ نہ کرے، اور جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرے، کیونکہ اگر بندے کے بس کی بات نہ ہوئی تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کہ اپنے فضل سے اس کے وعدے کو پورا کرنے کی طاقت اور قوت اس بندے کو عطا فرما دے۔ اسی لیے انشاءاللہ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جب بندہ کسی معاملے میں انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے امکان کی صورت بھی پیدا فرما دیتا ہے، اس کو مکمل کرنے کی صورت بھی رب قدیر پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے ایک نشست میں نے کہا تھا کہ ٹالنے کے لیے، لوگوں کو
اپنی ذات سے دور کرنے کے لیے بہت سارے لوگ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آج کل یہ بعض اغیار میں بھی، کفار و مشرکین میں بھی یہ لفظ پھیل چکا ہے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کسی کو ٹالنا ہو تو معاذ اللہ اس قسم کے لفظ کا استعمال کیا جائے۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو انشاءاللہ کہنے کے بعد اپنے اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ وعدہ اس وقت تک نہ کرو، کسی بھی معاملے میں اس وقت تک وعدہ نہ کرو جب تک کہ آپ کو یہ گمان نہ ہو کہ اس کو میں کر سکتا ہوں، اور اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو، آپ اس بات پر مطمئن ہو کہ میں اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، جوان بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں اس وعدے کو پورا کر سکتا ہوں تو وہ اپنے وہ وعدہ بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ کہہ دے انشاءاللہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا، یا انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گا۔ جہاں وعدے کو پورا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدے کو پورا کرنے کی فضیلتیں بھی بتائی ہیں، اور وعدہ پورا کرنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ مختصر آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا، چونکہ آج کا دور صرف لوگوں کو وعدہ کرنے کا دور ہے۔ آپ کسی سے کچھ پوچھ لو، وہ کہتا ہے ہاں کر دیں گے، مگر اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، مگر اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کو یہ کہہ کر خوش تو کر سکتا ہوں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ سامنے والا جب آپ سے کچھ بات پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں ہو جائے گا، پھر وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ کسی اور سے اپنی معروضات پیش نہیں کرتا، اپنا سوال پیش نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب اس کے وعدہ پورا کرنے کا دن آتا ہے اور جب یہ اس سے ملتا ہے جس نے اس سے وعدہ کیا تھا، تو سامنے والا بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے بھائی میں یقینی طور پر میں نے تھوڑی کہا تھا کہ میں کر دوں گا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں خود پریشان ہوں، میں خود تکلیف میں ہوں، میں نے تو صرف ٹالنے کے لیے کہا تھا، تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا جو کام آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ اور اس معاملے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عوام ہے، جو خواص ہیں، جن کو اللہ نے مرتبے عطا فرمائے ہیں، جن کو رہنما بنایا گیا، جن کو لیڈر بنایا گیا، جن کو ہمارا بڑا بنایا گیا، چاہے وہ استاذ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہمارے بزرگ کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، میں پھر سے کہہ دوں میں سب کی بات نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ کوئی آج کے دور میں ایسا ہوگا جو وعدہ کر کے پورا کرتا ہوگا، مگر آج کے دور میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ کر دیا جاتا ہے، سالوں نکل جاتے ہیں مگر وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، ہاں بھائی کیا تھا، وقت نہ ملا میں کیا کروں، اس قسم کے الفاظ اور بھی بہت سارے الفاظ لوگوں کے استعمال ہوتے ہیں، اور لوگ سامنے والے کو اپنے الفاظ کے ذریعے ٹھیس پہنچاتے ہیں اور انہیں اس حوالے سے تکلیف دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ آج وعدہ کرنا معمول بن چکا ہے۔ ایک غریب آدمی کے پاس دعوت ہے، وہ امیر کے پاس جاتا ہے، بڑے رہنما کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے میرے پاس دعوت ہے آپ آئیں، سامنے والا کہتا ہے ہاں ضرور آئیں گے انشاءاللہ، مگر وہ ٹالنے کے لیے ہوتا ہے اور وہ آتا بھی نہیں ہے، اور یہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ فلاں صاحب آئیں گے تو یقیناً میری عزت بڑھے گی، میری شان بڑھے گی، اور پھر ان کا آنا ہمارے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہوگا، مگر وہ آتے نہیں ہیں اور یہ سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور یہی بات میرے مولا نے سورہ مائدہ کی سب سے پہلی آیت کے حصے میں بیان فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حکم دیا کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو تم وعدہ کرتے ہو اسے پورا کرو۔ اور پھر رب قدیر نے یہاں پر عقود فرمایا ہے۔ عقد کا مطلب ہے کسی چیز کو مضبوطی اور پختگی کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ باندھنا یا ملانا، اسی لیے نکاح کو عقد بھی کہا جاتا ہے، تاکہ اس میں دو رشتوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھا جاتا ہے، غیر سے غیر کا رشتہ اپنا بنا دیا جاتا ہے، مضبوطی کے ساتھ اس رشتے کو
باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح عہد کا مطلب یہی ہے کہ کسی شے کو لازم کرنا، اور عقد کا مطلب یہ ہے کہ پختگی کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دینا، کسی چیز کو پختگی کے ساتھ باندھ دینا۔ یہاں عقود سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عہد ہے، وعدے ہیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان کیے گئے، یا وہ وعدے ہیں جو بندوں نے بندوں سے کیے ہیں، یعنی کسی طرح سے بندوں نے بندوں سے کچھ وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اس آیت میں خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا۔ اب ایمان والوں کے لیے لازمی ہے کہ اگر وہ کسی سے وعدہ کرے تو اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ پورا کرو، اگر نہ سنیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، وعدہ کر کے اگر پورا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ نے جس سے جو جائز و حلال کام کا وعدہ کیا، یہاں یا بات ذہن میں رکھ لیں، آج ناجائز اور حرام باتوں پر بھی لوگ وعدہ کرتے ہیں، اور جائز اور حلال چیزوں کو تو پورا نہیں کرتے، مگر ناجائز اور حرام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں، اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اور پھر آج بہت سارے وعدوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جس میں وفا ہو، اس قسم کی گفتگو کی جاتی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی وعدہ ہے جس کی وفا کی جاتی ہے، جس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو حلال اور جائز معاملات میں بندہ اگر کسی سے وعدہ کر لے تو اس وعدے کو پورا کرے، اور اگر ناجائز اور حلال معاملات میں کسی نے کسی سے زبردستی وعدہ لے لیا ہے تو اب ان وعدوں کو پورا کرنا یہ اللہ کے حکم کو ماننا نہیں ہے، بلکہ ان وعدوں کو پورا کرنا یہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ جیسے آج کل کا دور، چونکہ آزاد زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آزاد کر لیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے جن باتوں کا وعدہ کیا ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ملاقات کر کے وعدہ کیا ہو، قرآن کے ذریعے، اور یہ سن لیں کہ ایمان اگر ہم نے اپنی ذات کے لیے قبول کر لیا، اسلام اپنی ذات کے لیے قبول کر لیا، تو اسلام کے تمام احکامات کو پورا کرنا یہ ہمارا عہد ہوتا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہوتا ہے، حقوق اللہ کے حوالے سے ہو کہ حقوق العباد کے حوالے سے ہو، اسلام کے تمام احکامات کو پورا کرنا گویا یہ اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ مگر آج چونکہ ہم اپنی زندگی کو آزادانہ طور پر گزار رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دین کے احکامات کیا ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دین کے اصول کیا ہیں، دین کا مزاج کیا ہے، دین کس طرف ہمیں بلاتا ہے اور کن چیزوں سے دین ہمیں منع کرتا ہے۔ آج ان ساری چیزوں سے ہمارے اذہان اور ہمارے قلوب خالی ہو چکے ہیں۔ ہم بس نسبتاً مسلمان ہیں کہ ہماری اسلام سے نسبت ہے، ہماری دین سے نسبت ہے، مگر عادتاً ہم کچھ اور ہیں، ہماری عادتیں کچھ اور ہیں، ہمارے طریقے، ہمارے اطوار، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری زندگی کا اکثر حصہ کسی اور عادت میں مبتلا ہے۔ ہم نسبتاً مسلمان ہیں مگر عادتاً کچھ اور ہیں، اور یہی عادت ہے کہ جو ہمیں بدلنا ضروری ہے۔ اس عادت کو عبادت کے حوالے سے بدلیں، حقوق العباد کے حوالے سے بدلیں، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ مگر آج ہم نے اپنی عادتوں کو کچھ اور بنا لیا اور نسبت ہم نے اسلام سے قائم کی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم دین کے ماننے والے ہیں، مگر صرف نسبت رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے جس سے نسبت اختیار کی ہے اس کے احکام پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ آج ہم آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، کوئی اگر ہمیں گناہ کی دعوت دے تو ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیتے، وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ضرور آئیں گے۔ کوئی برائی کی دعوت دے، کوئی کسی پر ظلم کرنے کی دعوت دے، کوئی کسی کو قتل کرنے کی دعوت دے، کوئی کسی جگہ پر قبضہ کرنے کی دعوت دے، یہ باتیں تھوڑی کڑوی ہیں، مگر دین کے حوالے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آج ہم نے زندگی کو جو آزادانہ طور پر گزارنا شروع کر دیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ہم اسلام سے اور ایمان سے اپنی نسبت کو کمزور سے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ورنہ دیندار، مسلمان اور ایمان والا
ان تمام بری چیزوں سے اپنی پوری زندگی اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائے رکھتا ہے جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں یا احکامات دین کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی زندگی کے معاملات کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ فرماتے، حضور سے سوالات کرتے کہ حضور یہ کیسے کریں، حضور وہ کیسے کریں۔ انہوں نے سوالات پوچھ کر ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کو آسان کر دیا، دین کے احکامات سیکھنا ہمارے لیے انہوں نے آسان کر دیا، اور دین پر قائم اور باقی رہنا انہوں نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ مگر آج اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ جو وعدے تم کر رہے ہو اس کو پورا کرو، اور سب سے پہلا وعدہ ایمان کے حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنی ذات کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اب ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم دیندار رہیں گے، تو اب اس عہد کا اظہار یہ ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پر عمل کریں۔ ایک طرف تو احکامات ہیں، اوامر ہے جن کو ہم احکامات کہیں گے، ایک طرف نواہی ہے کہ جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو اچھی طریقے سے پورا کیا جائے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ان سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچایا جائے، اس سے اپنی حفاظت کی جائے۔ مگر آج الٹا ہو چکا ہے، جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا آج وہی ہم کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا آج ان سے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، اور پھر بڑی آسانی سے حیلے حوالوں سے ناجائز چیزوں کو ہم اپنے لیے جائز کر رہے ہیں، حرام چیزوں کو ہم اپنے لیے حلال کر رہے ہیں، گناہ کے کاموں کو ہم اپنے لیے نیکی سمجھ رہے ہیں، اور برائی اور بد کرداری کو ہم اپنے لیے بڑی خوشی کا ذریعہ اور موقع سمجھ رہے ہیں۔ یہ آج ہماری عادت ہو چکی ہے، یہ آج ہماری سوچ ہو چکی ہے۔ کتنے مسلمان مرد، میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، کتنے مسلمان مرد ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں احکامات خداوندی اور احکامات رسول سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ لیں بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی شادی تک، اس درمیان میں جو مراحل اس کے آتے ہیں، اس کی تعلیم ہے، اس کی تربیت ہے، اس کے ساتھ معاملات ہے، اس کو اسلام اور دین سکھانا ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی جوانی تک، اس کی شادی تک، اور اس کی شادی کے موقع پر ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارتا ہے۔ اسی طرح نوجوان لڑکیوں کی اگر ہم بات کریں، ان کی بھی اگر ہم دیکھیں زندگی، بچپن سے لے کر جوانی تک ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو معاملات کا علم، یہ سب کچھ، اور اس کے بعد ان کی شادی سے لے کر ان کی موت تک ہم دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ تو بڑا عجیب ہو چکا، بعض لوگوں کے عقیقے کسی غریب نہیں بلکہ کسی مالدار کی شادی سے کم نہیں ہوتے۔ اتنی بڑی دعوت اور اتنا بڑا اہتمام آپ کیجئے، روکا نہیں گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کے اظہار کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو کیسے اللہ کے بندوں پر ظاہر کرتا ہے، مگر اس کے بھی حدود ہیں کہ ان نعمتوں کو ظاہر کرتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ اپنی خوشی میں ہر ایک کو شریک کریں تاکہ آپ کے غم میں بغیر بلائے کوئی شریک ہو جائے۔ اپنی خوشی میں ہر ایک کو شریک کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ خوشی میں ہم جن مالداروں کو شریک کرتے ہیں، غم میں وہ مالدار فوری نہیں آتے بلکہ بالکل عین وقت پر آتے ہیں، اور وہ آپ کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ کے غم میں شریک ہونے والا کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی غریب پڑوسی ہوتا ہے، کوئی مسکین ہوتا ہے، وہ آ کے آپ کے غم میں شریک ہوتا ہے، جو مکمل شروع سے لے کر ختم تک آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور آپ کو تسلی دیتا ہے، اور آپ کے کام کو اپنا کام سمجھ کر وہ کیا کرتا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ چند اہم باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ معاشرہ آزادی کی طرف دوڑ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو آزاد بنانا چاہتا ہے۔
اسی لیے آپ دیکھ لیں وہ عورت جس کی آواز کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا تھا، آج وہ عورتیں اپنے گھر سے باہر موبائل فون نکل کر بڑی بڑی آواز میں لے کر باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انہیں اپنی ذات کے تحفظ کا کوئی خیال باقی نہ رہا، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان والوں نے اپنے رب سے جو عہد کیا، حضور سے جو عہد کیا، اور پھر اللہ کے بندوں کی جو حوالے سے جو عہد کیا گیا ہے، اس پر بندہ اپنے وعدے پر قائم رہے۔ اور جو لوگ اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب و عتاب کا شکار ہوں گے۔ علماء کرام نے لکھا، تحقیق کی عقود کے حوالے سے، عہد کے حوالے سے 3 باتیں بیان فرمائی۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا جو عقد ہے، عہد ہے۔ دوسرا، بندے کا دوسرے بندوں کے ساتھ جو عہد ہے۔ تیسرا، بندے کا اپنی ذات کے ساتھ جو عہد ہے۔ ان تینوں کو بندہ اپنی زندگی پر نافذ کرے اور اپنی زندگی انہی تینوں کے تحت گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا جو عہد ہے، وہ عہد کیا ہے؟ ایمان پر قائم رہنا، اسلام پر مضبوط رہنا، دین کا تحفظ کرنا، عبادات، اطاعات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، حضور کے احکام کا تحفظ، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ان تمام احکامات کو پورا کرنا، یہ بندے کا خدا کے ساتھ میں عہد ہے۔ اور اگر بندہ اس عہد کو پورا نہیں کرتا تو پھر قیامت کے دن اس کے ساتھ میں کیا ہوگا یہ سن لیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ بندوں کا خدا کے ساتھ میں ایک عہد ہے، اور بندوں کا بندوں کے ساتھ یہ عہد ہے کہ وہ بندوں کے حوالے سے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اس کو پورا کرے۔ ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، بڑے ہو تو چھوٹوں کا حق ہے، چھوٹے ہو تو بڑوں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، تجارت کا حق ہے، راستے کا حق ہے۔ اسی طرح اور کوئی بیمار ہو تو اس بیمار کا حق آپ پر ہے، کوئی پریشان حال ہے اور آپ خوشحال ہیں تو اس کا حق آپ پر ہے۔ غرض کے بہت ساری چیزیں ہیں، استاذ کا شاگرد پر حق ہے، شاگرد کا استاذ پر حق ہے۔ حقوق کے حوالے سے جتنی بھی باتیں آتی ہیں ان تمام کو بندہ پورا کرنا یہ بھی اس کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اب بندے کا اپنے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ بندے کا اپنے آپ کے ساتھ عہد یہ کہ وہ اپنی ذات کو مکمل پاک و صاف رکھے گا، اپنے نفس پر ظلم نہیں کرے گا، اپنے جسم کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کرے گا، اور اپنے آپ کو جیسے اللہ نے ماں کی پیٹ سے گناہوں سے پاک رکھ کے پیدا کیا ہے اسی طرح سے گناہوں سے پاک رہ کر اپنی زندگی گزارے گا، اور کبھی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر، کبھی معاشرے کے اثر میں مبتلا ہو کر، کبھی گناہ بھی ہو گئے تو وہ توبہ کر کے اللہ کو منوا لے گا، اللہ کو راضی کر لے گا۔ یہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ عہد ہے کہ جیسا اللہ نے ہمیں زمین پر پیدا کیا اور زمین پر رکھا ہے، اور ماں کی پیٹ سے جیسے پیدا کیا ہے بندہ، اسی طرح صاف ستھرا ہو کر اللہ کے دربار میں واپس ہو، اللہ کی بارگاہ میں واپس ہو۔ اور پھر سن لو، جو وعدے ہم نے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے بندوں سے کیے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ میں جو وعدہ ہم نے کیا ہے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اس کا سوال فرمائے گا۔ اور پھر رب نے قرآن مقدس میں 15ویں پارے میں ایک موقع پر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے کو پورا کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں کل بروز قیامت سوال ہوگا، پوچھا جائے گا وعدے کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے ہم نے وعدے ہیں۔ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز ادا کریں،
ہم روزہ رکھیں رمضان میں، ہم زکوٰۃ دیں، صاحب نصاب ہونے پر، صاحب استطاعت ہونے پر حج کریں، بہانے یہاں چل جائیں گے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہیں گے نہیں کام میں تھا، سو گیا تھا، آنکھ لگ گئی تھی، فلاں ہوا تھا، بیمار تھا، یہ سب تھا۔ یہ بہانے آپ ہمارے پاس میں تو چل جائیں گے، اللہ کے پاس میں کیا بہانہ ہوگا؟ روزہ نہ رکھنے کا بہانہ اللہ کے پاس میں کیا ہوگا؟ وہ تو جانتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ کے نہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جب بندہ وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، اور اگر اس نے وعدہ نہ کیا تو قیامت کے دن بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑے گا، بڑی بڑی مشکلات اس کے لیے ہوں گی۔ اور سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ قیامت کا دن قیامت کا دن پیروں کے نیچے تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا بالش پر ہوگا، اس کا سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا۔ آج الٹا رخ، لاکھوں میل دور سے اس کا الٹا رخ ہماری طرف ہے، تو گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ وہاں تو سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا اور سوا نیزے پر ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی۔ یہاں ہم ریت پر پیر نہیں رکھ سکتے، ماربل پر پیر نہیں رکھ سکتے جو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، وہاں تانبے کی زمین پر ہم کیسے پیر رکھ پائیں گے؟ اور پھر انسان اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے پنجے تک، کسی کی پنڈلی تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ناف تک، کسی کے سینے تک، کسی کے حلق تک، کسی کے منہ تک، کسی کی ناک تک، کسی کی آنکھ تک، کسی کی پیشانی تک، کسی کے سر تک، اور بعض ایسے ہوں گے جو بالکل پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا۔ اور پھر گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ بندہ کسی سے وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے حوالے سے تو بندے کو اپنے وعدے پورے کرنے ہی ہیں، اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا، کیونکہ رب نے فرما دیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ بے شک وعدوں کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ پھر اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدوں کے حوالے سے سورہ رعد 13ویں پارے میں 90 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ او کما قال۔ 13ویں پارے کے 90 رکوع کی آخری آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے جس کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، انہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی آخرت میں ان کے لیے برا گھر ہے۔ برا گھر مطلب جہنم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم پورا کریں گے، مگر توڑ دیا، جوانی کی رنگینیوں میں کھو گئے، عیش و عشرت میں کھو گئے، نئی نئی چیزوں کو دیکھ کر اس کے عاشق بن گئے، اس میں مبتلا ہو گئے، اور بھول گئے کہ ہمیں نماز پڑھنا تھا، بھول گئے کہ ہمیں روزے رکھنا تھا، بھول گئے کہ ہمیں صحیح زکوٰۃ ادا کرنی تھی، بھول گئے کہ ہمیں حج ادا کرنا تھا، بھول گئے کہ ہماری عورتوں کو پردے کا پابند بنانا تھا، اور بھول گئے کہ اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرنا تھا، سب بھول گئے۔ امیر اپنی امارت میں مست ہو گیا، غریب اور فقیر اپنی کوششوں میں محنتوں میں مست ہو گئے، سب بھول گئے کہ ہمیں کیا کرنا تھا، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا اور ہم یہاں آئے کیوں ہیں، سب بھول گئے۔ ہمیں یہ حکم تک یاد نہ رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسان کو مگر صرف میری عبادت کے لیے۔ کتنا بڑا حکم تھا ہمارے لیے،
مگر ان احکامات کو ہم نے دنیا کی مستی میں بلا دیا، دنیا کی مکاری، شیطان کے مکر اور معاشرے کی گندگی میں ہم نے اللہ کے احکامات کو بلا دیا۔ اور جب آخری وقت آتا ہے تو بندے کو یاد آتا ہے کہ ایک کاش میں اللہ کی اطاعت کرتا، میں اللہ کی عبادت کرتا، فرما برداری کرتا، آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس دن افسوس کرنے سے بہتر ہے اللہ کے احکام پر زندگی ہی میں عمل کر لو، جیسا بھی ہو سکے عمل کر لو، قبول کرنے والا رب ہے۔ مگر یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لو، جیسا بھی ہو سکے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش عمل کو بہتر کرنے میں لگا دیں، اس کے بعد رب کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا اس کا انصاف ہے کہ وہ قبول نہ کرے۔ تو پہلی بات رب نے بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ سے عہد کرتے ہیں اور پھر اسے توڑ دیتے ہیں، اور رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو لوگ رشتہ داریاں بھی توڑ دیتے ہیں وہ بھی غور کر لیں اس حوالے سے، حالانکہ رشتہ داریاں تو جوڑنا ہے، اس کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ آج توڑنے کی کئی وجوہات ہیں کہ ہم مالدار ہیں، ہمارا بھائی غریب ہے، اور پھر دوسری ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں نیکیوں کی دعوت دیتا ہے، لہٰذا اس سے رشتہ ہی توڑ دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہاوت ہے نا، رشتہ ہی توڑ دو کہ نہ ان سے ملاقات ہو، نہ یہ ہمیں نیکی کی دعوت دے، نہ ہمیں یہ اچھائی کی طرف بلائیں۔ رشتہ توڑنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو میں ایک دوسرے پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے، اس سے رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ ہمیں تو خونی رشتے تو دور کی بات ہے، ایک شخص جو دور دراز سے آیا ہے اگر وہ مومن ہے تو اس کے ایمان کی وجہ سے اسے اللہ نے ہمارا بھائی بنا دیا ہے، ایک رشتہ ہمارے درمیان میں اخوت کا رب نے قائم کر دیا۔ ہم تو اپنوں کے رشتے کا خیال نہیں کرتے۔ صحابہ نے تو مکے سے آنے والے مہاجر صحابہ کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ مرتبہ دیا تھا، اپنے سگوں سے زیادہ مقام عطا کیا تھا۔ پھر تیسری بات رب فرماتا ہے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں، اللہ کی رحمت انہیں نہیں ملتی، بلکہ ایسے لوگوں پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور پھر دنیا میں لعنت ہوتی رہتی ہے۔ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا گھر ہوتا ہے، بہت برا ٹھکانہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پتہ ہی چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدے بندہ کرے، چاہے وہ وعدے حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں یا حقوق العباد یا اپنی ذات کے حوالے سے ہوں، ان وعدوں کو بندہ پورا کرے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے جو نیک ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو کفر کو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، نفاق کو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، گناہ کو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، چاہے وہ عادات کے حوالے سے ہوں یا عبادات کے حوالے سے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ہم دیکھیں آج کا دور بڑا ہی بھیانک دور ہمارے لیے چل رہا ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ راستوں میں پتہ نہیں کہ کہاں ہمارا ایمان خراب ہو جائے، کہاں ہمارا دین ہم سے چھین لیا جائے، کہاں ہم سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ جو کفر کا تھپا ہماری ذات پر لگا دے، جو ہمارے لیے شرک کا ذریعہ بن جائے، جو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے ان سے اپنے آپ کو بچانا اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کریں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
اس فرمان پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں تمہیں وعدوں کو پورا کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور امتی نبی کے فرمان کے خلاف جائے یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا نہیں ہو سکتا. ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ رسول سے محبت ہے، مگر دلیل ہمارے پاس میں نہیں ہے، اور اگر دلیل ہمارے دعووں کے خلاف ہو تو ہمارا دعویٰ بھی کسی کے پاس میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. اسی لیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائیں، اور جو وعدے ہم نے اللہ سے کیے ہوئے ہیں، جو وعدے ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے کے حوالے سے کیے ہوئے ہیں، اس کو پورا کیا جائے. اور ہمارے لیے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دیتے رہیں، اور اس کو جتنا ہو سکے فروغ دیتے رہیں. جس قدر زیادہ ہو سکے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہم کام کرتے رہیں، تاکہ ہمارا جو معاملہ ہے، تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں، جو دین ہمیں دعوت دیتا ہے، اسلام جو ہمیں پیغام دیتا ہے، وہ پیغام ہم صحیح طور پر مکمل کر سکیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تفصیل ہم اگلی نشست میں بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ وعدے کے حوالے سے اور بھی قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث ہیں، اور پھر یہ بھی سن لیں کہ ہماری جو گفتگو ہے گناہ کے حوالے سے ہے، گناہوں کی وجہ سے جو عذابات آتے ہیں اس کے حوالے سے ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ بھی گناہ کا ایک حصہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ میں قرآن کریم میں احکامات نازل فرمائے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ وضاحت فرمائی ہے. ضمناً چونکہ امانت کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، امانت کی احادیث میں چونکہ یہ باتیں موجود ہیں، اس لیے ان باتوں پر بھی ضمناً ہم گفتگو کر رہے ہیں تاکہ پیغام وقت پر ہمارے پاس پہنچے اور ہم اس پیغام کے ذریعے اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات کو درست کر سکیں. وعدے کے حوالے سے انشاءاللہ اور بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوں گی. اس کے بعد اس حدیث کا جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا کچھ اور حصہ بھی آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.